بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم فالج کے عوامی آگاہی کے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع فالج کے حوالے سے خواتین میں فالج کی بیماری ہے۔ عام طور پہ معاشرے میں یہ تاثر ہے کہ یہ بیماری زیادہ تر مردوں کو ہوتی ہے، لیکن یہ بیماری خواتین میں کس طرح سے پائی جاتی ہے، زیادہ ہے، کم ہے، اس کے کیا رسک فیکٹرز ہیں، کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پورے معاشرے پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اور ہمارے آج کے مہمانوں میں شامل ہیں پروفیسر ڈاکٹر نائلہ شہباز، جو ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پروفیسر ہے نیورولوجی کی، اور ڈاکٹر بھوجو کھیلانی، جو پروفیسر ہے آغا خان یونیورسٹی میں نیورولوجی کے۔ تو یہ ہمارے مہمان آج ہمیں بتائیں گے کہ خواتین میں فالج کی جو بیماری ہے وہ کتنی کامن ہے۔ تو ہم ڈاکٹر نائلہ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو عام تاثر ہے کہ یہ مردوں کی بیماری ہے، تو یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ اور دوسری یہ ہے کہ یہ بھی یہ تاثر ہے کہ یہ بوڑھوں کی بیماری ہے، تو یہ خاص طور پہ خواتین کے تناظر میں یہ دونوں جو عام تاثر ہیں یہ کتنے درست ہیں، اور اگر درست نہیں ہیں تو اصل حقائق کیا ہیں اس کے؟ اصل میں یہ سمجھا جاتا ہے، لیکن گو کہ یہ بیماری آدمیوں میں زیادہ کامن ہے، لیکن عورتوں میں یہ بہت کم فرق کے ساتھ اتنی ہی پائی جاتی ہے جتنی آدمیوں میں۔ تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر ہم لوگ 19-20 کا فرق 19-20 کا فرق ہے کہ ہم کہیں کہ عورتوں میں زیادہ اور آدمیوں میں کم۔ اور البتہ اور اس کے علاوہ یہ بھی چیز ہے کہ عورتوں کے اندر ہیمریجک سٹروکس جو ہیں ان کی جو زیادہ ہے شرح آدمیوں کے مقابلے میں۔ دماغ کی رگ پھٹنے والے عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سٹروک کا جو اثر ہے، جو اس کی وجہ سے جو معذوری یا جو اس کی وجہ سے ڈس ایبلٹی رہ جاتی ہے، وہ بھی عورتوں میں زیادہ ہے آدمیوں کے مقابلے میں۔ تو اور یہ عورتوں میں کسی طرح سے بھی یہ صرف بوڑھی یا بزرگ عورتوں میں ہوتی ہے یا ینگ عورتوں میں بھی ہو جاتی ہے؟ ینگ عورتوں میں یہ بیماری بہت زیادہ کامن ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ اچھی خاصی کامن ہے، کیونکہ یہ چند رسک فیکٹرز ہیں۔ جیسے آپ کے کامن رسک فیکٹرز ہیں وہ تو دونوں میں برابر ہیں، کہ ہم لوگ کہیں بلڈ پریشر اور شوگر اور اسموکنگ اور کولیسٹرول، یہ تو دونوں میں برابر کے جو ہیں، لیکن یہ دونوں کے لیے رسک فیکٹرز ہیں۔ لیکن عورتوں میں کچھ ایڈیشنل رسک فیکٹرز ہیں۔ مثال کے طور پہ عورتوں میں اگر ہم لوگ ینگ ایج سے شروع کریں تو جو میگرین کا انسیڈنس ہے وہ ینگ عورتوں میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مین۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 گنا زیادہ ہے۔ میگرین بذات خود ایک رسک فیکٹر ہے اسٹروک کے لیے۔ نمبر 2، پریگننسی جو ہے وہ ایک رسک فیکٹر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 13 گنا زیادہ انسیڈنس ہوتا ہے پریگننسی میں اسٹروکس کا ایز کمپیئر ٹو نارمل لوگوں کے۔ نمبر 3 جو ہے وہ کانٹراسیپٹیوز، جو عورتیں مانع حمل کی دوائیں استعمال کرتی ہیں، وہ اس کے ساتھ اسٹروک کا انسیڈنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے، چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ جو پیریڈز ختم، مینوپاز ہونے کے بعد جو عورتیں ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی لیتی ہیں، یہ اگین ایک رسک فیکٹر ہے جو اسٹروک کا انسیڈنس بڑھا دیتا ہے عورتوں میں۔ تو عورتوں کے پاس ینگ ایج پر، جسے ہم کہتے ہیں 65 سال کی عمر سے پہلے، یہ ایڈیشنل رسک فیکٹرز ہیں ایز کمپیئر ٹو ہماری مرد حضرات کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے ان میں اسٹروک کا انسیڈنس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بھوجو، عام طور پہ تو یہ تصور ہے کہ فالج ہوتا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے، شوگر، کولیسٹرول یا سگریٹ نوشی وغیرہ کی وجہ سے، تو عام طور پہ تاثر تو یہ ہے کہ یہ بیماریاں عورتوں میں کم ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ فالج کی شرح بھی کم ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ ایکچولی عورتوں میں یہ جو فالج کرنے والے اسباب ہوتے ہیں یہ کتنا ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو مشہور اسباب ہیں یہ کتنا ہوتے ہیں، اور اگر یہ ہوتے بھی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا عورتوں کو، یا یہ کیوں تاثر ہے کہ عورتوں میں یہ بیماریاں کم ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جو فالج کے جو کامن رسک فیکٹر ہیں جو کہ آپ نے بیان کیا کہ جیسے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، یا اسموکنگ ہے، یا کولیسٹرول ہے، یہ پاکستانی خواتین میں یہ بیماریاں کم نہیں ہیں۔ تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ خواتین میں یہ رسک فیکٹر کم ہے، بلکہ خواتین میں یہ رسک فیکٹر زیادہ ہے۔ کچھ جو نیشنل ہیلتھ سروے ہوا تھا ارلی 90s میں، اس کو بعد میں پھر ری انالائز کیا گیا، اس ڈیٹا کو جب اور غور سے اس کا جائزہ لیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ یہ والے رسک فیکٹر خواتین میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اچھا جی، جیسے ایک اسٹڈی اسی کی پبلش ہوئی تھی ارلی 2000 میں، 2004-05 کے قریب،
کہ جو یہ 4 کامن رسک فیکٹر ہیں، ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، اوبیسٹی اینڈ کولیسٹرول، ان 4 میں سے کم 2 رسک فیکٹر کو دیکھا گیا تھا کہ ایک ساتھ 2 رسک فیکٹر جو ہے وہ خواتین میں زیادہ ہیں کہ مردوں میں. تو وہ دیکھا گیا کہ مردوں میں وہ تھے کوئی 15% کے آس پاس، جس میں 2 رسک فیکٹر تھے کم سے کم، اور خواتین میں یہ شرح تھی 23%. تو مردوں سے خواتین میں یہ چیز سگنیفیکنٹلی زیادہ ہے. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ یہ خواتین میں کم ہے. اسی طرح جیسے ڈاکٹر نائلہ نے بھی کہا کہ خواتین میں جو فالج کی شرح ہے وہ کم و بیش اتنی ہے جتنی مردوں میں ہے. ایک جو ریلیٹیولی ریسنٹ جو ڈیٹا پبلش ہوا تھا، جو کہ کمیونٹی میں جا کر یہ جانچنے کی کوشش کی گئی کہ لوگوں میں فالج کتنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ایک بالکل لمیٹیڈ سیکشن تھا، کراچی کے ایک حصے میں کی گئی تھی. اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو خواتین تھیں ان میں اسٹروک جو ہے وہ ریلیٹیولی ینگ ایج پہ زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو مرد حضرات کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین میں ایک تو رسک فیکٹر زیادہ ہے، اور دوسرا ان میں جو اسٹروک ہے وہ قدر جلدی آتا ہے ہماری پاپولیشن میں. اور جہاں تک سموکنگ کا تعلق ہے، سموکنگ جو تمباکو سموکنگ والا ہے، جیسے سگریٹ ہے، سگار ہے، بیڑی ہے، حقہ ہے، چلم، سموک والا ٹوبیکو، اس کی شرح خواتین میں کم ہے، جیسے 6-7% کے آس پاس ہے، جبکہ مردوں میں وہ شرح کہیں زیادہ ہے، وہ 25-30% تک جا پہنچتی ہیں. لیکن جو سے الگ ٹوبیکو چوئنگ ہے، جیسے پان ہے، گٹکا ہے، وہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کی اسٹروک کے ساتھ کوریلیشن ہے. جن لوگوں میں اسٹروک ہے وہ زیادہ دیکھا گیا کہ وہ زیادہ تمباکو استعمال کرتے ہیں، چبانے والا. اور یہاں پہ یہ ممکن ہے، کوئی وہ تسلی بخش پبلش ڈیٹا نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے اس کی شرح مرد اور خواتین میں دونوں میں ایک جتنی ہے. اچھا، خواتین زیادہ تر گھر میں رہتی ہیں، تو گھر کے اندر تو ظاہر ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہیں پوری طرح، لیکن کیا فزیکل ان ایکٹیویٹی یا فزیکل ایکٹیویٹی کا کم ہونا، خاص طور پہ ایکسرسائز، ورزش اور اس طرح کی چیزوں کا کم ہونا، یہ بھی کوئی رسک فیکٹر ہو سکتا ہے خواتین میں؟ اسٹروک جو پاکستان میں اتنا کامن ہے اس کی وجہ ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے، یہ امپورٹنٹ وجہ ہے دونوں مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی. اور جو ہم روٹین کا کام وام کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے جب ہم ایکٹیویٹی یا ورزش کی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ شدت والی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، زیادہ اسٹرینس یا اگریسو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، ایسا کہ آپ کو فیل ہو کہ آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جائے، پسینہ ہونے لگے. تو وہ والی ایکسرسائز جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے ان ساری جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں، جس میں دل کی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، فالج بھی آ جاتا ہے، اس کی رسک کم کرنے کے لیے. تو وہ والی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہے دونوں میں، مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی. کیونکہ عام طور پہ خواتین کہتی ہیں ہم تو دن بھر کام کرتے ہی رہتے ہیں، تو وہ بھی عام طور پر یہی تاثر لیا جاتا ہے کہ ہم دن بھر اتنا کام کرتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں. جبکہ ہم لوگوں کو جو یہ اگر ہم کہیں کہ جو ہمیں اچھی صحت مند زندگی کے لیے ہمیں جو ورزش چاہیے وہ تسلسل کے ساتھ چاہیے. تسلسل نہیں ہوتا گھر کے کاموں میں، وہ ایک کام کر کے ریسٹ کرتے ہیں، پھر دوسرا کام کرتے ہیں، بلکہ ایک کام کے بیچ میں بھی کئی دفعہ ریسٹ کرتے ہیں. تو وہ جو تسلسل کے ساتھ ہمیں ورزش چاہیے کسی بھی صحت مند لائف سٹائل کو اپنانے کے لیے، وہ ایکٹیویٹی ان خواتین میں نہیں ہوتی. اچھا، لیکن یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف گھر میں رہنے والی، ایون وہ خواتین جو کام کرتی ہیں اور ڈیسک ورک کرتی ہیں، وہ بھی اپنی صبح جا کے ایک ڈیسک پہ بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد وہ شام کو اس پہ سے ہی اٹھ کر گھر واپس چلی جاتی ہیں. ایکٹیویٹی ان میں بھی کوئی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ وہ بھی دن بھر کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کو فزیکل ایکٹیویٹی میں نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا. جو کچھ وہ دن بھر میں تھک رہے ہیں اس کو ہم فزیکل ایکٹیویٹی میں یا ورزش میں شمار نہیں کر سکتے. کہ اب جو خواتین کے اندر فالج ہوتا ہے تو اس کی علامات تقریباً وہی ہوتی ہیں جو مردوں میں فالج کی علامات ہوتی ہیں یا کچھ مختلف ہوتی ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ جب ان کے ہم ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں، سارا ان کا ورک اپ کرتے ہیں، تو وہ تقریباً اسی طرح کا ہوتا ہے یا اس میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ عام طور پر علامات تو سب میں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، ایک جیسی ہی ہیں علامات، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جیسا جو کچھ اب ہم لوگ آدمیوں میں بتاتے ہیں کہ زبان کمزور ہونا، لڑکھڑانا یا ہاتھ پیروں کی کمزوری ہونا یا
نظر چلی جانا وقتی طور پر، یہ ساری چیزیں جو علامات ہیں یہ عورتوں میں بھی اسی طرح سے پائی جاتی ہیں. اور اسی طرح ٹیسٹ کا بھی وہی ہے کہ جو ٹیسٹ ہم حضرات میں کرواتے ہیں وہی ٹیسٹ ہمیں خواتین میں بھی کرانے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے لیے کوئی خاص انلیس آپ کو کوئی اور چیز ساتھ میں، آپ جیسے اگر آپ کوئی ہارمونل مس میں وہ سمجھ رہے ہیں، امبیلنس سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس میں الگ بات ہے، لیکن کامنلی ہم لوگ ٹیسٹ وہی کرواتے ہیں جو. اچھا، اسی طرح خواتین میں وزن کم کرنے والی دوائیوں کا استعمال بھی کافی کامن ہے جی، تو اس کا کوئی لنک ہے فالج کے ساتھ؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ اورل کانٹراسیپٹیو جو مانے حمل ادویات ہوتی ہیں اس کا ایک اسٹرانگ لنک ہے فالج کے ساتھ. جی ہاں. تو اس طرح کی دوائیں جو وزن کم کرنے کے لیے خواتین استعمال کرتی ہیں اس کا بھی کوئی لنک ہے فالج کے ساتھ؟ پچھلے کئی دنوں میں ان ساری دواؤں کا جو وزن کم کرنے، کیونکہ یہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اوبیسٹی یا جس کو ہم کہتے ہیں موٹاپا، وہ عورتوں میں اس کی شرح آدمیوں سے بہت زیادہ ہے اور یہ خود ایک رسک فیکٹر ہے. اچھا، کیونکہ یہ ورزش نہیں کرتی تو یہ چاہتی ہیں کہ ہم دواؤں سے یا کسی آسان طریقے سے اپنا وزن کم کر لیں. پچھلے کئی سالوں میں 2-3 ادویات ایسی ہیں جو مارکیٹ سے اس لیے اٹھائی گئی کہ وہ بذات خود اسٹروک کا یا ہارٹ اٹیک کا انسیڈنس بڑھا دیتی تھیں. تو یہ دوائیں بھی بغیر معالج کے مشورے کے استعمال کرنا جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بذات خود اسٹروک کا ایک رسک اٹیچ ہے. اچھا ڈاکٹر بھوج، فالج ظاہر ہے مردوں میں بھی ہوتا ہے عورتوں میں بھی ہوتا ہے، دونوں کے آؤٹ کم میں کوئی فرق ہے یا یہ ہے کہ دونوں کے اندر جو ہم ٹیسٹ کراتے ہیں یا جو ورک اپ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹل بیسڈ جو اسٹڈیز ہیں اس میں تو تقریباً 60-70% مرد ہوتے ہیں اور 25-30% عورتیں ہوتی ہیں، 35% ہوتی ہیں. تو ہاسپٹل کے اندر جو داخل ہونے والے فالج کے مریضوں کی شرح ہوتی ہے اس میں پری ڈومیننٹلی ایک مردوں کی ہوتی ہے، لیکن جو پاپولیشن کی اسٹڈیز ہے اس میں خواتین اور مرد تقریباً برابر ہوتے ہیں. تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی فرق ہے ہاسپٹل بیسڈ ورک اپ میں یا آؤٹ کم کے اندر یا ریہیبلیٹیشن جو اویلیبل ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے موجود؟ جو ہاسپٹل بیسڈ اسٹڈیز ہیں وہ ان میں کوئی خاص فرق نہیں دیکھا گیا ہے مردوں اور عورتوں کے فالج کے ورک اپ کے حوالے سے یا ان کے آؤٹ کم کے حوالے سے. زیادہ تر مورلیس سیم یا سملر آؤٹ کم ہے. لیکن کچھ ڈیٹا ہے جیسے ڈاکٹر نائلہ نے پہلے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ خواتین میں آؤٹ کم جو ہے وہ زیادہ برا ہو، ان میں معذوری زیادہ ہوتی ہو. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جیسے آپ نے بولی کہ 2/3 پیشنٹ جو ہے وہ مرد ہوتے ہیں، 1/3 خواتین ہوتی ہیں. تو یہ ڈفرینس میں بھی سوشل اور کلچرل یہ والی چیز کی وجہ سے آتا ہو کہ مردوں کو جو ہے وہ چونکہ وہ جو ہے وہ زیادہ تر فیملیز میں وہ ارنر ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ زیادہ کیئر ملتی ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ہسپتال لے جایا جائے، ان کو علاج جتنا ممکن ہو سکے وہ کروایا جائے تاکہ وہ واپس اس زندگی میں آ جائے اور واپس سے اپنی فیملی کو سپورٹ کریں. خواتین کیونکہ کافی جگہوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذمے جو ہے وہ گھر کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو ہو سکتا ہے اتنی کیئر نہ ملتی ہو. اب اس کا کوئی اتھینٹک ڈیٹا نہیں ہے، یہ ایک پرسیپشن ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کیئر کے حوالے سے بھی جو برا آؤٹ کم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اسٹروک جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا ہو. جیسے اگر ہیمریج زیادہ ہے تو اس کا وہ ویل نون ہے کہ رگ پھٹنے والا اسٹروک جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے رگ بند ہونے والے اسٹروک سے. اور پھر فزیکل تھراپی یا فزیوتھراپی ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے ان کو کیئر اتنی نہ ملتی ہو، یا جو سیٹ اپس ہیں جہاں پہ فزیوتھراپی کروائی جاتی ہے وہاں پہ مرد جو ہے وہ فزیکل تھراپسٹ زیادہ ہوں اور ریہیب پرسن زیادہ ہوں ایز کمپیئر ٹو خواتین. تو اس میں بھی جھجک ہوتی ہے کافی لوگوں کو جانے کی. لیکن یہ والا جو پھر کچھ ڈیٹا لیکن جو ہاسپیٹل بیسڈ ڈیٹا ہے اس میں کوئی خاص خاطر خواہ فرق نہیں دیکھا گیا ہے دونوں کے آؤٹ کم میں بھی. کچھ اسٹڈیز میں یہ دیکھا گیا ہو کہ خواتین میں آؤٹ کم زیادہ بہتر ہے، کچھ اسٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ آؤٹ کم دونوں میں برابر ہے. تو اس میں وہ ذرا کنٹراڈکشن ہے کہ کس طرح کا آؤٹ کم ہے. لیکن جو لوگ ہاسپیٹل میں پہنچ جاتے ہیں ان کا کم و بیش ورک اپ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے جو کہ اسٹینڈرڈ ہے. اچھا، فالج کے حوالے سے اویئرنیس ویسی کم ہے معاشرے کے اندر کافی، ایون ڈاکٹرز میں بھی کم ہے، لیکن فالج کے حوالے سے اس کی علامتوں کے حوالے سے خواتین میں کتنی اویئرنیس پائی جاتی ہے
اور اس کے رسک فیکٹرز کے حوالے سے جو آپ نے بتایا کہ یہ بڑے کامن رسک فیکٹرز ہیں, مائیگرین بھی اور کانٹراسیپٹیوز کا استعمال بھی اور اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں, تو اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں آپ کے اپنے علم کے مطابق خواتین میں کتنی اویئرنیس پائی جاتی ہے, اور اگر وہ اویئرنیس کم ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اویئرنیس تو بہت کم ہے معاشرے میں ہمارے جس طرح سے, مگر یہ اویئرنیس ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرلی بھی کم ہے. آدمی کمپیریٹیولی ذرا باہر زیادہ نکلتے ہیں, لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے, تو پھر بھی ڈسکشن میں باتیں آ جاتی ہیں. لیکن خواتین کے علم میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اگر وہ بلڈ پریشر کی دوا نہیں کھائیں گی تو ان کو اس سے بلڈ پریشر بڑھنے سے فالج ہو جائے گا. حال میں کچھ عرصے پہلے ایک امریکہ میں ایک سروے ہوا تھا, ٹیلی فونک سروے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہر تیسری عورت کو بمشکل یہ پتہ تھا کہ اسٹروک کی علامات جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. تو وہ تو ان کا لٹریسی ریٹ ہمارے ہاں سے بہت زیادہ ہے, اور اویئرنیس وہاں پہ پروگرامز بھی کافی سارے ہیں اسٹروک کے حوالے سے. ہمارے ہاں یہ پروگرامز بھی کم ہیں, ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ بھی کم ہے, تو ہم یہ ویسے بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اویئرنیس کم ہوگی. اور جو ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں, ہمارے ہاں کوئی بڑا ایسا کوئی سروے تو نہیں ہوا ہے اویئرنیس کے حوالے سے, لیکن ہم لوگ دیکھتے بھی یہ ہیں کہ ہمارے ہاں عورتوں کی یہ اس بارے میں نالج بہت کم ہوتی ہے. وہ اکثر اپنے گھر کے کاموں میں یا اپنی مصروفیات میں اپنی دوائیں چھوڑ دیتی ہیں, شوگر کا پرہیز نہیں کرتی ہیں, چکنائی عورتیں جو ہیں وہ زیادہ شوق سے کھاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے رسک فیکٹر ہے, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساری چیزیں صرف موٹاپا نہیں کر رہی ہیں یا یہ صرف وزن نہیں بڑھا رہی ہیں, بلکہ یہ ان کو اسٹروک کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اچھا, یہ اویئرنیس کا لٹریسی سے کوئی تعلق ہے یا آپ کے علم میں پڑھی لکھی جو ورکنگ خواتین ہیں ان کو بھی اس حوالے سے ان کو بھی اس حوالے سے معلومات نہیں ہے؟ ان کو بھی اس حوالے سے میں معلومات نہیں ہے. جو اویئرنیس ہے, اور اس میں کسی حد تک ہم لوگوں کا اور بڑی حد تک گورنمنٹ کا قصور ہے کہ نہ ہمارے پاس ایسے کوئی پروگرامز ہیں. ہم لوگ ایسے پروگرامز کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم لوگوں کو اس کی اویئرنیس پڑھیں, لیکن ہمیں اس کے لیے فائنینشیل اور فزیکل دونوں طرح کا سپورٹ چاہیے کہ ہم لوگوں کی اویئرنیس, اور خاص طور پہ خواتین کی اویئرنیس, کیونکہ وہ گھر میں رہتی ہیں اور ان کا رسک بھی اتنا ہی ہے تقریباً جتنا آدمیوں کا ہے, وہ بڑھانے کے لیے یہ ہم سب کا وہ ہے کہ ہمیں وہ بڑھانا چاہیے. اس میں ہم سب کا قصور ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو بیکنگ ملے تو ہم سب والنٹیئر کرنے کے لیے اس بات پہ کہ ہم ان کی آگاہی بڑھا دیں اس اسٹروک کے حوالے سے. تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ آگاہی نہیں ہے لوگوں کی اسٹروک کے, کہ یہ رسک فیکٹرز جو ہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر بھوجو کہہ رہے تھے کہ جیسے بلڈ پریشر ہے, آن این ایوریج بلڈ پریشر جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. ایوریج کولیسٹرول جو ہے وہ بھی عورتوں میں زیادہ ہے. آفٹر ایج 50 ایئرز ایوریج بلڈ پریشر بھی زیادہ ہے, ایوریج کولیسٹرول بھی زیادہ ہے, اور ڈائبٹیز کا کنٹرول بھی جو ہے وہ عورتوں میں کمپیریٹیولی خراب ہے ایز کمپیئر ٹو یعنی عورتوں میں تھوڑا اور ایگریسو رسک فیکٹر مینجمنٹ کی ضرورت ہے, اور زیادہ رسک کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر بوجو, ابھی یہاں پہ ڈاکٹر نے بتایا کہ مائیگرین کی بیماری بھی ایک فالج کا سبب بن سکتی ہے, خاص طور پہ ینگ خواتین میں اور لڑکیوں میں. اچھا, مائیگرین ایک بہت عام بیماری ہے, ظاہر معاشرے میں 15-20-25% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مائیگرین ہوتا ہے. خواتین کے اندر سر درد کی شکایت ایک بہت عام شکایت ہے. تو اگر کسی خاتون کو سر درد ہو یا مائیگرین ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ چاہیں یہ سمجھیں کہ ہمیں فالج سے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا چاہیے, تو صرف مائیگرین ہی کا کنٹرول ضروری ہے یا اور بھی کچھ چیزیں ہیں کرنے کی ضرورت کے جو جس سے فالج سے بچا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کو جو ہے وہ جنرلی دیکھنا چاہیے. مائیگرین ایک رسک فیکٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے فالج کے لیے, خاص طور پر ینگ پاپولیشن میں, لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی باقی رسک فیکٹرز کی ہیں, جو کہ بہت ہی ویل نون اور اسٹیبلش رسک فیکٹر ہیں. اور بچاؤ کے لیے مائیگرین کا کنٹرول تو ٹھیک ہے ضروری ہے, وہ ان کے اوور آل جو لائف اسٹائل ہے یا جو سر درد کی وجہ سے جو سفرنگ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہیں, لیکن اسٹل جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے باقی جو رسک فیکٹر ہیں جیسے بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کولیسٹرول ہے, ایکسرسائز ہے, ڈائٹ ہے اور موٹاپا ہے, ان چیزوں کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور ان کی تشخیص جو ہے وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ ہونی چاہیے. تو کچھ چیزیں تو بہت آبویس ہیں, جیسے موٹاپا ہے تو وہ بہت آبویس ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کو کرنی ہے, وہ ایک زندگی کے روٹین کا حصہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو ہیلدی ڈائٹ ہے وہ بھی زندگی کے جو ہے وہ روٹین میں
آنا چاہیے کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ ہیلدی ڈائٹ ہونا چاہیے، جس میں مناسب مقدار میں جو ہے وہ سبزیاں، فروٹ، مچھلی اور گوشت ہونا چاہیے، اور جو نمک کا زیادہ استعمال وہ نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹرا نمک، ایکسس نمک وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو ہے وہ زیادہ چکنائی کا مقدار وہ نہیں ہونا چاہیے. بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول، ان کو دیکھتے رہنا چاہیے، کیونکہ عموماً ان سے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے، تو پتہ نہیں چلے گا جب تک ان بیماریوں کی وجہ سے کوئی اور بیماری نہ ہو جائے، جیسے فالج، جیسے کبھی نظر پہ افیکٹ ہو جائے، یا نسوں پہ افیکٹ ہو جائے، ہاتھ پاؤں سون ہونے لگے، یا ہارٹ اٹیک ہو جائے. تو 20-25 سال کے بعد یہ چیزیں ریگولرلی دیکھتے رہنے چاہیے. بلڈ پریشر چیک کرواتے رہنا چاہیے، شوگر کو دیکھتے رہنا چاہیے، اور کولیسٹرول کو دیکھتے رہنا چاہیے. اچھا، خواتین میں ایکسرسائز کرنا ایک ذرا، اس میں ہم کچھ چیزیں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر بھوجو نے فرمایا اس کے اندر وہ خواتین جن کو میگرین کا عارضہ لاحق ہے، ان کو ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے، خاص طور پر پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن کے حوالے سے. ان کا پریگنینسی میں بلڈ پریشر بہت، وہ خواتین جن کو میگرین ہے وہ پریگنینسی میں اپنا بلڈ پریشر کی بہت اچھی مانیٹرنگ رکھیں. پریگنینسی انڈیوسڈ ڈائبٹیز پر بہت اچھی نظر رکھیں. اس کے علاوہ یہ وہ ان خواتین کو اورل کانٹراسیپٹیوز جہاں تک ممکن ہو سکے، جو مانع حمل کی دوائیں ہیں وہ انہیں جہاں تک ممکن ہو سکے وہ نہ استعمال کریں. اس طرح سے وہ 2 رسک فیکٹرز ایک ساتھ جمع کر رہی ہیں. اسی طرح وہ خواتین جن کو جب مینوپاز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی یوز کرتی ہیں، ان میں بھی اگر میگرین کی کیفیت موجود ہے تو ہمارا خیال ہے کہ ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے، جیسے ڈاکٹر بھوجو نے کہا کہ انہیں اپنے رسک فیکٹرز پر زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تو ان کو یہ ایڈیشنل رسک فیکٹرز بھی ان کو چاہیے کہ وہ اوائڈ کریں. زیادہ تر فالج ان میں ہوتا ہے جن میں کئی رسک فیکٹر بیک وقت ہوتے ہیں اور وہ کنٹرول نہیں ہوتے. اچھا، ایکسرسائز کی بات آپ نے بھی کی، ڈاکٹر بھوجو نے بھی کی. خواتین اکثر شکایت کرتی ہیں کہ جی یہاں تو ایکسرسائز کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ہمارے گھر کے قریب کوئی پارک نہیں ہے، ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے ایکسرسائز کرنے. تو اب وہ خواتین جو گھر میں رہتی ہیں، چھوٹے گھروں میں، بڑے گھروں میں، لیکن وہ گھر کے اندر رہتی ہیں، اپارٹمنٹس میں رہتی ہیں، ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ کیا کریں، وہ کس طرح ایکسرسائز کریں، کتنی دیر کریں، اور کون سی ایکسرسائز کریں کہ جو واقعی ان کو فالج سے بچانے کے لیے مفید ہو؟ جی، بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. آج کل تو حضرات بھی شکایت کرتے ہیں کہ جو سچویشن لا اینڈ آرڈر کی ہے اس کی وجہ سے وہ باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو اپنے گھر کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک چیز ڈیفائن کر دی گئی ہے کہ اگر ہم 30 منٹس کی واک 5 دن، ہفتے میں 5 دن کرتے ہیں، اور جو لگاتار واک ہوتی ہے جس میں آپ بغیر رکے ہوئے آپ 30 منٹ کی یا 45 منٹ کی جو واک کر لیتے ہیں، اور وہ ہفتے میں 5 دن کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے انف فزیکل ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ کا کمرہ چھوٹا بھی ہے تو آپ اس کے اندر چکر لگاتے ہیں اور لگاتار اس میں واک کرتے ہیں. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ مشین خرید سکتے ہیں، واکنگ مشینز وغیرہ خرید سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی گھر میں ایسی ایکسرسائزز ہلکی پھلکی ہیں جو وہ گھر میں کر سکتی ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر ہی نکلیں. شکریہ بہت بہت. ناظرین، آج ہم نے خواتین میں فالج کی بیماری کے حوالے سے کافی معلوماتی گفتگو کی، اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں اپنے دونوں مہمانوں کے، پروفیسر ڈاکٹر نائلہ شہباز اور پروفیسر ڈاکٹر بھوجو کھیلانی کے، کہ انہوں نے اس گفتگو کے اندر حصہ لیا اور آپ کو معلومات فراہم کی. ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.